بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنے رشتوں کا کیا فائدہ جب ہر دکھ تکلیف اکیلے ہی کاٹنی ہے۔ لہٰذا خود کو مضبوط کر لیں تاکہ اپنا غم خود اٹھا سکیں۔ جس نے کبھی آپ کی تباہی کی کوشش بھی کی ہو اس پر کبھی بھروسہ مت کیجیے۔ یاد رہے سانپ جلد تبھی اتارتا ہے جب وہ اس سے بڑا سانپ بنتا ہے۔ تعلق کو مسلسل آزمانے سے تعلقات میں عیب نکل ہی آتے ہیں، اور ان عیبوں سے کون خالی ہے۔ کچھ فیصلے بالکل خودکشی کی طرح ہوتے ہیں، بہت مشکل، شفاف، مایوس کن اور سخت مگر کرنے پڑ جاتے ہیں۔ روشنی یوں ہی نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ جلانا پڑتا ہے۔ صبر ہوتا نہیں، صبر کیا جاتا ہے، اور صبر یہی ہوتا ہے کہ اپنے اندر مچتے ہر طوفان کو خود میں تھام کے اسے ختم ہونے کا انتظار کرنا، اپنی شدتوں کو خود میں اس طرح قید کر لینا کہ معاملہ صرف اللہ کا رہ جائے۔ تقدیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک اشارے پر بدل جاتی ہے۔ سنو، تم یقین رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دینے والا ہے۔ کچھ انسان بچھو طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، آپ ان سے چاہے جتنی مرضی نیکی کر لیں، آخر کار وہ ڈنگ ہی ماریں گے، اور یہی ان کی فطرت ہوتی ہے۔ ہم سب پرفیکٹ کہاں ہوتے ہیں، ہمیں ہمارے ادھورے پن کے ساتھ قبول کرنے والا انسان ہی سب سے زیادہ پرفیکٹ ہوتا ہے۔ خوبصورت ہے وہ سوچ جو دوسرے انسان کے لیے اچھا سوچے، اور خوبصورت ہے وہ انسان جسے اللہ ایسی سوچ عطا کرے۔ سادگی ایمان کی علامت ہے، اور خاموشی بہترین حکمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بیٹیوں کی وجہ سے خود کو معمولی سی بھی تکلیف میں ڈالا تو بیٹیاں اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کی آڑ بن جائیں گی۔ جتنا مل جائے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو، ہم تو گناہ گار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ کثرت مت مانگیے، برکت مانگیے۔ کثرت آزمائش ہے، جبکہ برکت ایک نعمت۔ کثرت نصیب ہے اور برکت خوش نصیبی۔ کثرت آپ کا اندازہ ہے کہ اس قدر ہو تاکہ آپ کی ضروریات پوری ہوں، اور برکت اللہ تعالیٰ کی گارنٹی ہے کہ جو ملے اس میں ضروریات لازماً پوری ہوں۔ کثرت والے حساب میں پھنس گئے اور برکت والے پار لگ گئے۔ رب واقف ہے تیرے دل کی تڑپ سے، وہ ضائع نہ کرے گا، دعائیں ذرا انتظار کر۔ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے رحمت للعالمین کی پیروی کرنا بہت ضروری ہے۔ وقت، دوست اور رشتہ دار انسان کو مفت میں ملتے ہیں، لیکن ان کی قیمت بچھڑ جانے کے بعد معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دو محبوب کلمے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ پاک ہے اللہ اپنی خوبیوں سمیت، پاک ہے اللہ بہت عظمت والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے دعائیں کرتا رہے گا اور مجھ سے اپنی امیدیں اور توقعات وابستہ رکھے گا، میں تجھے بخشتا رہوں گا، خواہ تیرے گناہ کسی بھی درجے پر پہنچے ہوئے ہوں۔ مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں، اے ابن آدم کے بیٹے، اگر تیرا گناہ آسمان کو چھونے لگے اور پھر بھی تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین برابر بھی گناہ کر بیٹھے اور پھر مجھ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے ملے، لیکن میرے ساتھ کسی طرح کا شرک نہ کیا ہو، تو میں تیرے پاس اس کے برابر مغفرت لے کر آؤں گا۔ جب انسان چھوٹا ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے تو طاقت بھی آتی ہے، پیسہ بھی آتا ہے، اپنی مرضی سے گھوم پھر بھی سکتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ لکڑی کے سہارے چلنے لگتا ہے، ویل چیئر پر آ جاتا ہے، موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ انسانی جسم پر حکومت کس کی چل رہی ہے؟ بے شک وہ اکیلا اللہ ہے، جس نے اس کی بات مانی وہ کامیاب ہو گیا۔ ضروری نہیں کہ کچھ بڑا کریں، زندگی میں چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے جائیں، کسی کا دکھ سن لیں، کسی کو دلاسا دے دیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، کسی کو مسکراہٹ عطا کر دیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہی زندگی کے سمندر میں بڑی بڑی مثبت لہریں پیدا کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس پر ایک شخص نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کا لباس اور جوتے وغیرہ اچھے ہوں، تو کیا وہ بھی جنت میں نہ جا سکے گا؟ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر کا مطلب یہ ہے کہ بندہ حق کو ٹھکرا دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش کے سوا کچھ نہیں ہے اور یہ یقیناً اللہ اسی کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ ذکر الہی کے انعامات۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں نورانی فرشتے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت ان پر چھا جاتی ہے، سکون اور اطمینان ان پر نازل ہونے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرشتوں میں فرمانے لگتا ہے۔ رب العزت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، لینے والے ہی دروازہ کھٹکھٹانا بھول جاتے ہیں۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت کی دکان ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے اگر جیب میں کوئی نیکی نہیں تو آپ ہاتھوں پہ چند سکے آنسو رکھ کے جو چاہے خرید لیں، بے شک اللہ بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے خالق کائنات، جن مشکلوں اور پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں تو انہیں اپنی شان کریمی سے حل کر دیں، ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا اور دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما، آمین ثم آمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب کو قرآن پڑھنا چاہیے کیونکہ قرآن کا پڑھنا گناہوں کا کفارہ اور جہنم کے خلاف ڈھال ہوتا ہے اور عذاب سے امان دلاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اتنا پیارا بنایا اور آپ کو، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور اچانک سے ایسا نور ٹپکا حضرت عائشہ بے ہوش ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا عائشہ یہ تو ایک جھلک تھی، اللہ نے مجھے 70 پردوں میں چھپا رکھا ہے۔ آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کو سید القرآن کہا جاتا ہے۔ آیت الکرسی قرآن کا بلند ترین نقطہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا آیت الکرسی کی تلاوت کے وقت مسکراتے رہتے تھے۔ آیت الکرسی یرقان کی بیماری کا علاج ہے، جس گھر میں اسے پڑھا جائے گا شیطان 3 روز تک اس کے گھر کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ جو وضو کے بعد اسے پڑھے گا اسے 40 سال کی عبادت کا ثواب دیا جائے گا۔ اس کی 70 بار تلاوت معالج کی دعا کی محتاجی ختم کر دیتی ہے۔ گھر سے باہر نکلتے وقت آیت الکرسی کا پڑھنا مقاصد میں کامیاب کروا دیتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کو بھی نمکی سمجھتے ہیں جسے اپنی مرضی سے جب دل چاہا تب حسب ضرورت اور حسب ذائقہ استعمال کر لیں۔ زندگی ہر رنگ کا امتزاج لیے ہوئے ہے، یہاں مشکلیں ہیں تو ان کے ساتھ آسانیاں بھی ہیں، اگر ناکامی ہے تو کامیابی بھی۔ کوشش ہر چیز کی سمت بدل دیتی ہے، وہ عمل میں ہو یا ہاتھ اٹھا کر دعا کی صورت میں۔ کوشش جاری رکھیں، زندگی اپنا رخ بدلتی رہتی ہے، بس آپ اپنا رخ مایوسی کی سمت نہ کریں۔ کچھ نیا پا لینے کے لیے وہ مت کھو دینا جو پہلے سے ہی تمہارا ہے۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کے آپ دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ لوگوں پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔